بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں طیارے کی کریش لینڈنگ، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پورا ہلاک، حادثہ ضلع کے علاقے بارامتی میں پیش آیا، چارٹر طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے میں نائب وزیر اعلیٰ کے 2 ساتھی، عملے کے 2 ارکان سوار تھے۔ حادثے میں تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی، تحقیقات شروع۔ حادثے سے سیاسی انتظامی سطح پر گہرے صدمے اور تشویش کا اظہار۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی فوجی مشقوں کا اعلان، خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کیا جائے گا۔ جنگ کا فیصلہ بیانات سے نہیں، میدان عمل میں ہوگا۔ امریکی صدر زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایرانی حکومت نے نوٹم جاری کرتے ہوئے کہا کہ 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائے۔ آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، غیر ملکی میڈیا کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا ایران کی جوہری صلاحیت جون میں ختم کی، فوجی کارروائی میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے آئیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا امید ہے ایران ہم سے ڈیل کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے وسط مدتی انتخابات کی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا، انتخابات آسانی سے جیتیں گے، ہار کی صورت میں امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ امریکی معیشت مستحکم، مہنگائی کم، 1 سال میں سرمایہ کاری $18 ٹریلین تک پہنچ گئی۔ اسرائیل جنگی جنون سے باز نہ آیا، نیتن یاہو کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، ایران نے حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران حملے کی غلطی نہ کرے، بھرپور اور پوری قوت سے جواب دیں گے۔ کہا کہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔ فلسطینی ریاست پر باتیں ہو رہی ہیں مگر ایسا نہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے میں ہمیشہ مرکزی کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب ایران کے خلاف کسی جارحیت اشتعال انگیزی کا مسترد کرتا ہے۔ اپنے پیغام میں کہا ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران جنگ سے بچاؤ کے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہیں۔ اسلامی ممالک کا اتحاد امریکی سب۔ روس اور چین کا دفاعی اتحاد مضبوط، ایران اور وینزویلا پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ روسی اور چینی وزرائے دفاع کا ویڈیو لنک پر رابطہ، عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش۔ روس وزیر دفاع آندرا بیلوسوف نے کہا کہ بدلتے عالمی ماحول میں مشترکہ جوابی اقدامات ضروری ہیں، مستقل فوجی تعاون اور تجربات کا تبادلہ ناگزیر ہے۔ خطرات کے بروقت اور مؤثر جواب کے لیے روس چین ہم آہنگی پر زور۔ چینی وزیر دفاع ڈونگ جون کی روسی موقف کی تائید، اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ SIFC کی توانائی دوست حکمت عملی، بلوچستان میں گیس کی بڑی دریافت۔ ماری انرجی ڈیرہ بگٹی میں تیوری 1 کنویں سے گیس دریافت کرنے کا اعلان۔ کلچر ساؤتھ بلاک کا پہلا کامیاب کنواں۔ قومی گیس پیداوار میں اضافے کی امید، ابتدائی ٹیسٹنگ میں یومیہ 11 MMSFD گیس کا بہاؤ ریکارڈ۔ مزید پیداواری صلاحیت جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ تجزیاتی عمل جاری۔ درآمدی انحصار میں کمی، قومی توانائی تحفظ مضبوط بنانے کی جانب اہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے وکیلوں کی ہڑتال پر برس پڑے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال ہے۔ جسٹس محسن کے سوال پر وکیل کا جواب، ریمارکس میں کہا کہ وکلا نے خود گرفتار کرایا پھر ہڑتال کرتے ہیں، بار وکیلوں کو جیل چھوڑ کر آئی پھر عدالتوں سے بائیکاٹ کر دیا۔ کتنی اچھی ہماری بار ہے، میڈل ملنا چاہیے۔ ججز بھی نااہل ہیں اور عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں۔ وکیلوں کی ہڑتال اور گرفتاری کے معاملے پر ہائی کورٹ میں تنقیدی ماحول برقرار رہا۔ عوامی خدمت کے سفر کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے میاں والی کے قومی صوبائی ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ترقیاتی پروجیکٹ پر گفتگو، ارکان اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کو سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات فراہمی پر خراج تحسین۔ سرگودہ کارڈیولوجی سے ضلع میاں والی کے امراض قلب کے مریض مستفید ہو سکیں گے۔ مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ بنانے کا اعلان۔ میاں والی میں پہلی پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرو بس بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس عوام کے لیے اہم سہولتیں۔
محکمہ ایکسائز اینڈ موٹر رجسٹریشن ونگ کا ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ٹیکس نہ دہندگان کے رہائشی ایڈریس پر ٹیکس وصولی کے نوٹس ارسال کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں 20,000 ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس وصولی کے نوٹس ارسال کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ ایکسائز اس سے قبل سڑکوں پر روڈ چیکنگ کر کے ٹیکس وصولی کرتا تھا۔ ٹیکس نہ دہندگان کو 15 روز کے اندر ٹیکس جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ ٹیکس جمع نہ کروانے والوں کو رجسٹریشن معطل کی گئی، بعد میں رجسٹریشن کینسل کی۔ گوادر میں سیمینار ایگزیبیشن گوادر جدید ساحلی شہر 2026 کے کامیابی سے انعقاد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ کی ترقی کو قومی ترجیح قرار دیا۔ گوادر پاکستان کو عالمی تجارتی نظام سے جوڑنے والا اسٹریٹجک راستہ بن رہا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا، گوادر علاقائی تجارت اور بندرگاہی معیشت کا اسٹریٹجک مرکز بن رہا ہے۔ گوادر کے سیاحتی صنعتی اسپیشل اکنامک زونز کے امکانات پر خصوصی روشنی سیمینار کو قومی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری۔ معلم جبہ میں 3 فٹ، زیارت میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ گئی۔ گلیاس متھیا گلی ٹھنڈیانی میں 1 فٹ برف۔ کمراٹ کئی علاقوں میں 5 روز سے بجلی معطل، خوراک کی پریشانی۔ مری میں 9 انچ برفباری۔ مال روڈ بند۔ وادی نیلم میں 5 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالائی نیلم میں 6 فٹ سے زائد برفباری۔ کوئٹہ، قلات، مستونگ، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف کی موٹی تہ۔ نظام زندگی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری۔ پاک فوج نے بروقت ریسکیو اور امدادی آپریشنز شروع کر دیے۔ برف باری میں پھنسے افراد، سیاحوں اور مقامی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلہ جاری۔ ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ شدید برفانی موسم کے باعث ہوسری زیارت، بولان جوب، قلعہ سیف اللہ، خواجہ ٹاپ، لک پاسس، دکی کولپر اور مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے۔ ضلع کرم میں بھی شدید بارشوں اور غیر معمولی برف باری کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کی امدادی کارروائیاں جاری۔ امریکہ میں برفانی طوفان کا سلسلہ جاری۔ مختلف حادثات میں ہلاکتیں 38 ہو گئی۔ نیو یارک میں 10 اموات رپورٹ۔ واشنگٹن سمیت درجنوں ریاستیں شدید سردی کی لپیٹ میں۔ وفاقی دفاتر دوسرے روز بھی بند، ہر شے برف سے ڈھر گئی۔ 2 روز میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 5.5 لاکھ صارفین بجلی سے محروم۔ شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت ریکارڈ حد تک گر گیا۔ 1 فروری تک نقطہ انجماد سے نیچے رہنے کا امکان۔ کینیڈا میں شدید برفباری۔ ٹورنٹو، انٹاریو کے جنوبی علاقوں میں اسکول بند، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ امریکہ میں مسلم رکن کانگریس الہان عمر میں خطاب کے دوران بدبودار مائی پھینک دیا گیا۔ منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران واقعہ پیش آیا۔ حملے میں الہان عمر محفوظ رہیں۔ سیکیورٹی اہلکار نے سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا۔ الہان عمر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر سیکریٹری نوم کے استعفے یا مواخذے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ صدر ٹرمپ ماضی میں الہان عمر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کرسٹی نوم اور ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر پر گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام بھی عائد ہے۔ یورپ میں انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک بے نقاب۔ اسکاٹ لینڈ سے افغان شہری گرفتار۔ گلاسکو، برمنگھم میں چھاپے، متعدد دستاویزات، الیکٹرانک آلات ضبط۔ گرفتار افغان شہری آئرلینڈ سے برطانیہ تک غیر قانونی مہاجرین کی نقل و حرکت میں ملوث ہیں۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی ترجیح ہے۔ ڈبلن سے پہلے بھی ایک 26 سالہ افغان شہری کو انسانی اسمگلنگ کے الزامات میں چارج کیا۔ طالبان رجیم جرائم اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو روکنے میں مکمل ناکام۔ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے بھارت سے غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے ہوش ربا اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 2025 میں 23,830 بھارتی غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ 2024 میں غیر قانونی امیگریشن کے دوران 85,119 بھارتی گرفتار ہوئے۔ ٹائمز آف انڈیا نے تصدیق کر دی۔ عالمی سیکیورٹی ادارے بھارتی غیر قانونی امیگریشن، اسمگلنگ اور جعلی ڈگریوں کو خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی اسمگلرز کم استعمال شدہ خطرناک راستے اختیار کر کے انسانی جانوں کے ضیاع میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مودی کا دور بھارت کے لیے بحران زدہ اور عالمی سطح پر بدنام ترین دور ہے۔ بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کی جانب تاریخی قدم۔ کوئٹہ میں اسٹیون جیرارڈ فٹ بال ٹریننگ کیمپ جاری۔ اسٹیون جیرارڈ اکیڈمی کا پہلا تربیتی کیمپ کوئٹہ فٹ بال اسٹیڈیم میں کامیابی سے جاری۔ حکومت بلوچستان DHA
کوئٹہ کے اشتراک سے عالمی معیار کی فٹ بال تربیت دی جا رہی ہے۔ برطانیہ سے آئے 6 رکنی کوچنگ اسٹاف کی نگرانی میں نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت جاری۔ جدید ٹیکنیک، فٹنس، پروفیشنل فٹ بال کی تربیت، ملک بھر سے 63 کھلاڑی شریک۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام بلوچستان میں فٹ بال ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے کمنٹر پینل کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن کٹچ تینوں T20 میچز میں کمنٹیٹر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ کمنٹری پینل میں عامر سہیل، رمیز راجہ، بازید خان اور سابق کپتان پاکستان ویمنز ٹیم عروج ممتاز بھی شامل ہیں۔ زینب عباس پی سی بی کی پچ سائڈ سیگمنٹ کی میزبانی کریں گی۔ سیریز کی ہائی ڈیفینیشن نشریات 28 کیمروں، بگی کیم، ہاک آئی اور الٹرا ایچ ٹیکنالوجی کے ساتھ کی جائیں گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق تمام میچز کی پہلی گیند شام 4 بجے کروائی جائے گی۔ اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے 111 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ سمیر منہاز 76 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 28 اوورز میں 110 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے 39 میسن کلارک نے 17 کی اننگ کھیلی۔ 3 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے، جبکہ 2 کھلاڑی بغیر کھاتہ کھولے ہی پویلین